السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین، ہم میں سے جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے، اس کا علاج و معالجہ کیا جاتا ہے، ڈاکٹر سے مشورہ کیا جاتا ہے اور مشورے کے مطابق ٹیبلیٹس اور دوائی وغیرہ لی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی انسان کا علاج نہیں ہو پاتا تو انسان تعویذوں کی طرف اور گنڈوں کی طرف جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا اس سلسلے میں نظریہ تو یہ ہے کہ تعویذ نہیں پہننا چاہیے، تعویذ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تعویذ سے کسی قسم کا افاقہ نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ۔ اور بہت سے لوگوں کا نظریہ تو یہ ہے کہ تعویذ کے بغیر علاج ہی نہیں ہوتا۔ وہ جب بھی ان کے اوپر کوئی بیماری آتی ہے یا آسمانی اور سلطانی کوئی آفت آتی ہے تو فوراً ان کا دماغ جاتا ہے کہ ہمیں کسی بابا سے، کسی عامل سے اور نہ جانے کوئی منتر پڑھنے والے سے اور لوگوں سے ہمیں تعویذ لینا چاہیے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ تعویذ کی حقیقت کیا ہے، کیا ہمیں تعویذ پہننا چاہیے یا تعویذ نہیں پہننا چاہیے۔ تو یہاں پر یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہمارے بزرگان دین کا اور اکابرین کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ حتی الامکان تعویذ پہننے سے روکا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے بزرگان دین کے پاس لوگ تعویذ لکھنے کے لیے آئے تو انہوں نے منع کر دیا اور کہا کہ ہم تعویذ وغیرہ نہیں دیتے، وغیرہ وغیرہ ایسی باتیں بھی آئی ہیں۔ لیکن اگر بہت زیادہ اصرار ہو تو اکابرین سے اور بزرگان دین سے یہ بھی ثابت ہے کہ انہوں نے تعویذ دیا۔ تعویذ جب ہم لینے کسی کے پاس جائے یا ہم کسی سے تعویذ لے رہے ہیں اور جو تعویذ ہمیں دیا گیا ہے، فقہا نے اس کے لیے 3 کنڈیشن اور 3 شرطیں بیان فرمائی ہیں۔ یعنی کسی بھی تعویذ کے معتبر ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو تعویذ کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہے یا تعویذ میں جو عمل لکھا ہوا ہے یا تعویذ کے اندر جو چیز لکھ کے دی گئی ہے وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہو۔ یعنی یا تو وہ قرآنی آیت ہو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کا ورد کرنے کے لیے کہا ہو یا وہ کلمات دیے ہو۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس تعویذ کے اندر جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ موہوم اور مشکوک نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کا معنی اور مفہوم معلوم نہ ہو، بلکہ معنی اور مفہوم بالکل واضح ہو، کسی قسم کا اس میں اخفاء اور پوشیدگی نہ ہو۔ تیسری شرط بیان فرمائی ہے کہ جس انسان کو تعویذ دیا جا رہا ہے اس انسان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ تعویذ مستقل بالذات نہیں ہے، یعنی تعویذ بذات خود مؤثر نہیں ہے، تعویذ کے ذریعے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ تعویذ تو ایک سبب اور ذریعہ ہے، اللہ رب العزت نے اس کو ایک سبب اور ذریعہ بنایا ہے کہ ہاں علاج دینے والے اور شفا دینے والے اللہ رب العزت ہے، یعنی اس تعویذ کے اندر شفا دینے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ اس دینے والے کے اندر شفا دینے کی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک وسیلہ اور سبب ہے۔ شفا دینے کی صلاحیت اور شفا دینے کی قدرت صرف وہ ذات باری تعالی اور اللہ رب العزت کی ذات میں ہے۔ تو اب کوئی انسان تعویذ لے رہا ہے تو تعویذ لیتے وقت ان 3 باتوں کو ملحوظ رکھے۔ اسی وجہ سے اگر ہم تعویذ لینے جائے تو ایسے لوگوں کے پاس جائے جن کے اوپر ہمیں اعتماد ہو، جن کے اوپر ہمیں بھروسہ ہو، ایسے بابا کے پاس یا ایسے منتر پڑھنے والوں کے پاس جن کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہ ہو، تو ایسے لوگوں کے پاس ہمیں تعویذ لینے کے لیے جانا نہیں چاہیے۔ ویسے تو بنیادی بات یہ ہے کہ حتی الامکان ہم گریز کریں تعویذ لینے سے۔ قرآن کریم کی جن آیات کا ورد کرنے کے لیے کہا گیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو دعائیں منقول ہیں ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کریں، اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے ہمیں شفا عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر کوئی بہت زیادہ مصر ہے، کوئی بہت زیادہ اصرار کر رہا ہے تو فقہا نے اس کے لیے رخصت دی ہے کہ وہ تعویذ لے سکتا ہے، لیکن ان 3 کنڈیشن کا خیال کرتے ہوئے۔